لوگوں کی زندگی میں کوئی اچھا مقصد نہیں تھا، کوئی ایم ان لائف نہیں تھا، کوئی مشن اینڈ ویژن نہیں تھا. لوگ ویسے ہی بکھری ہوئی زندگی گزارتے تھے اور صرف اپنے مطلب کے لیے جیتے تھے. صرف ان کا یہ مقصد تھا کہ ہم کیسے اپنے فزیکل ڈیزائرز کو پورا کریں، کیسے اپنا بھوک مٹائیں، کیسے مال کمائیں. بس اسی حد تک لوگوں کی سوچ تھی، کوئی اچھا مقصد نہیں تھا. اور اسی کے لیے لوگ آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، سول وار ہوتا تھا. وہ زمانہ آپ تاریخ کی کتابیں، ہسٹری کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، معمولی باتوں پہ سول وار ہوتا تھا. اور کچھ ورڈز ایسے ہوتے تھے جو 100 سالوں تک چلتے تھے معمولی باتوں پہ. کوئی ورڈ 40 سال تک چلا، کوئی ورڈ 100 سال تک چلا. تو اس طرح کے حالات تھے. اور ایسے موقع میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی اس دنیا میں، اور آپ نے انسانیت کو ان کے زندگی کا مقصد بتایا کہ انسانوں، لوگوں، تم اور دوسرے جو پرانی ہیں ان میں فرق ہے. تم اور دوسرے جو پرانی ان میں فرق ہے. تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بنایا. وہ مقصد یہ ہے کہ تم آپس میں کیا ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو. آپس میں کیوں لڑتے ہو، آپس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تمہارا کام ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا. Now I would request the chief guest of today's event, Mufti Mehbubul Alam Barbuya sir, lecturer, Jamia Ibn Abbas, Mumbai, to please come up to the podium and address the gathering. Sir, please. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. وقال اللہ سبحانہ وتعالی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Respected guests and my dear brothers and sisters, I am blessed and very happy to be here with you in this holy session where we are learning about the life and teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, who is the greatest person of the world, who is the ideal. Almighty Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. In him, in the Prophet, you will get a pattern, an ideal. That's why we should follow him in our life. So first of all, I'd like to request all of you, whatever we learned from this session, please try to apply in your life. If we only listen and don't apply the learnings and findings in our lives, it will not be fruitful. So please try to apply these teachings in your life and follow him, follow our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The topic which was given to me is Islam and universal brotherhood, and I will discuss inshallah within a very short period of time and try to express whatever I think in very easy language. So my dear brother and sister, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ جو قرآن پاک میں ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پورے کائنات کا رب کہا، کہ وہ اللہ جو پورے کائنات کا، تمام جہان کا رب ہے۔ انہوں نے ہی اس جہان کو بنایا، ہم سب کو بنایا، یعنی سب کا مالک وہی رب، وہی خالق جن کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہم سب کے خالق ہیں، ہم سب کے بنانے والے ہیں، ہم سب کے کریٹر ہیں، تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کا ایک دوسرے سے کسی نہ کسی درجے میں تعلق ہے، کیونکہ ہم سب کا کنیکشن، ہم سب کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا کے جڑتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، تو سارے انسانوں کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو میں نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی ایک ماں اور ایک باپ سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے، یعنی تمہارے اصل یہی دونوں ہیں، انہی سے تم سب پیدا کیے گئے ہو۔ اور اس کے بعد وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر میں نے مختلف گروپس میں، مختلف ٹرائبس میں، مختلف کمیونٹیز میں تم کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ تمہارے کمیونٹیز الگ الگ ہے، ٹرائبس الگ الگ ہے، ملک الگ الگ ہے، نیشن الگ الگ ہے۔ یہ کیوں؟ یہ لتعارفوا، تمہاری آئیڈینٹی کے لیے۔ یہ اصل نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر کوئی اچھا برا نہیں ہے، بلکہ تم میں سے اچھا کون ہے، تم میں سے کامیاب کون ہے، تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، یعنی جس کے اندر آنیسٹی ہو، جس کے اندر اچھے اخلاق ہو، جو خدا سے ڈرتا ہو، جو انسانیت کی بھلائی چاہتا ہو، جو لوگوں کے کام آ سکتا ہو، وہی کیا ہے؟ وہی سب سے اچھا ہے۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی یہ کچھ کوالٹیز کا نام ہے، کچھ اوصاف کا نام ہے جو آپ کے اندر ہو، اور وہ کوالٹیز آپ کو برے کام سے روکے، اور آپ کوئی برا کام نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، کوئی جرم نہ کرے، بلکہ آپ لوگوں کے بھلائی کے لیے سوچے، آپ انسانیت کی خدمت کرے۔ تو یہ جو کوالٹیز ہے اسی کو تقوی کہا جاتا ہے، اور یہ کوالٹیز اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کیا ہے؟ اکرمکم، آپ لوگوں میں معزز ہے، آپ ریسپیکٹفل ہے، آپ اچھے ہیں، آپ کا مقام اونچا ہے۔ صرف جات کی بنیاد پر نہیں، نیشن کی بنیاد پر نہیں، ٹرائبس کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ جو اعزاز، یہ جو شرف اور لوگوں میں ایک دوسرے کی جو فوقیت اور فضیلت ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، اچھے اخلاق کی بنیاد پر ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ ہم سب اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب بھائی بھائی ہیں۔ اس سے بڑھ کر یونیورسل برادرہڈ کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ہم سب بھائی بھائی ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور اسی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، یعنی تمہارا مالک، تمہارا خالق جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا کریٹر وہ ایک ہے۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور تمہارے ماں باپ بھی ایک ہے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا۔ اور پھر آگے فرمایا الا لا فضل لعربی ولا عجمی، کسی عربی کی کسی عجمی پر فوقیت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ کسی عجمی کا عربی پر فوقیت ہے، یعنی نیشن کی بنیاد پر کہ فلاں ملک اچھا ہے، فلاں ملک برا ہے، اور اس ملک والے اچھے ہیں، اس کمیونٹی والے اچھے ہیں، اور اس جات والے اچھے ہیں، اس برادری والے اچھے ہیں، اس طرح کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے۔ ولا لاسود علی ولا لاحمر علی اسود، جو وائٹ ہے وہ بلیک کے مقابلے میں اچھے نہیں ہیں، جو بلیک ہے وہ وائٹ کے مقابلے میں اچھے نہیں ہیں، بلکہ اچھائی کا معیار کیا ہے؟ الا بالتقوی، اچھائی کا معیار تقوی ہے، آپ کے اندر کی اچھی کوالٹیز ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ان آیت سے
یہ پتہ چلا کہ ہمیں اپنے اندر اچھے کوالٹیز، اچھے اوصاف کو لانا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مرسی بنا کر بھیجا، آپ پورے جہان کے لیے رحمت ہے۔ اور بے شک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری دنیا کی، پوری انسانیت کی آپ نے خدمت کی ہے، اور انسانیت کو آپ نے اس کا مقام آئیڈینٹیفائی کرا کے دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، اس سے پہلے میرے سابقہ سپیکرز نے یہاں پر بیان کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس زمانے میں تشریف لائے تھے اس زمانے کے کیا حالات تھے۔ لوگوں میں انسانیت نہیں تھی، بھائی چارہ نہیں تھا، لوگ عورتوں کے حقوق نہیں جانتے تھے، عورتوں کے کیا رائٹس ہے، بوڑھوں کے کیا رائٹس ہے وہ نہیں جانتے تھے، ایلڈرز کے کیا رائٹس ہے وہ نہیں جانتے تھے، بچوں کے کیا رائٹس ہے وہ نہیں جانتے تھے، اور لوگ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے رہتے تھے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں کوئی اچھا مقصد نہیں تھا، کوئی ایم ان لائف نہیں تھا، کوئی مشن اینڈ ویژن نہیں تھا۔ لوگ ویسے ہی بکھری ہوئی زندگی گزارتے تھے اور صرف اپنے مطلب کے لیے جیتے تھے۔ صرف ان کا یہ مقصد تھا کہ ہم کیسے اپنے فزیکل ڈیزائرز کو پورا کریں، کیسے اپنا بھوک مٹائیں، کیسے مال کمائیں، بس اسی حد تک لوگوں کی سوچ تھی، کوئی اچھا مقصد نہیں تھا۔ اور اسی کے لیے لوگ آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، سول وار ہوتا تھا۔ وہ زمانہ آپ تاریخ کی کتابیں، ہسٹری کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، معمولی باتوں پہ سول وار ہوتا تھا، اور کچھ ورڈز ایسے ہوتے تھے جو 100 سالوں تک چلتے تھے، معمولی باتوں پہ۔ کوئی ورڈ 40 سال تک چلا، کوئی ورڈ 100 سال تک چلا۔ تو اس طرح کے حالات تھے، اور ایسے موقع میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی اس دنیا میں، اور آپ نے انسانیت کو ان کے زندگی کا مقصد بتایا کہ انسانوں، لوگوں، تم اور دوسرے جو پرانی ہیں ان میں فرق ہے، تم اور دوسرے جو پرانی ان میں فرق ہے۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بنایا، وہ مقصد یہ ہے کہ تم آپس میں کیا ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو۔ آپس میں کیوں لڑتے ہو، آپس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تمہارا کام ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں بیان کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو اس وقت جب تم آپس میں دشمن تھے، جب تم آپس میں لڑتے تھے، جب تم آپس میں سول وار میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اپنے میسنجر کو بھیجا، اور ان کے ٹیچنگز کے ذریعے سے لوگوں میں کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑا، تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس اللہ کے رسول کی اس نعمت اور ٹیچنگز کی برکت سے تم کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے، تمہارے درمیان ایک بردرہڈ کریٹ ہو گیا۔ جو لوگ اس زمانے میں صرف اس لیے جیتے تھے کہ ہمیں بس اپنا پیٹ بھرنا ہے، وہی لوگ اچانک ان کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اور لوگوں کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ جو لوگ بھوک کی وجہ سے لڑتے تھے، اب وہ دوسروں کی وجہ سے بھوکا رہنے لگے۔ پہلے وہ بھوک کی وجہ سے لڑتے تھے، اب دوسروں کی خدمت کے لیے خود بھوکے رہنے لگے۔ تو یہ تبدیلی آئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ٹیچنگز کی بنیاد پہ۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، میں اپنی بات دراز نہیں کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور آپ لوگ بھی بہت تھکے ہوئے ہیں، کافی دیر سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں بس چند باتیں عرض کر کے میں ودا لوں گا یہاں سے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے محنت کی وجہ سے جو تبدیلیاں آئی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے تھنکنگ کو، صحابہ نے اس زمانے کے لوگوں کے تھنکنگ کو بدل دیا، سوچ کو بدل دیا، مائنڈ سیٹ کو چینج کر دیا، جینے کا سلیقہ سکھا دیا۔ لوگوں کے اندر اب یہ ایک ریسپانسبلٹی پیدا ہو گئی۔ پہلے لوگ ریسپانسبل نہیں تھے،
لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں دوسروں کے رائٹس کیسے دینا ہے، اس لیے عورتوں پہ بہت مظالم ہوتے تھے، ظلم ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، جیسے میرے پریویس اسپیکرز نے یہاں بتایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ماں کا درجہ بتایا کہ یہ ماں کے فضائل ہے، یہ بیوی کے فضائل ہے، یہ بیٹی کے فضائل ہے۔ جس بیٹی کو اس زمانے میں درگور کر دیا جاتا تھا، جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو مار دیا جاتا تھا یا دفن کر دیا جاتا تھا، جیسے آج کے زمانے میں بھی بہت سی جگہوں میں ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی آپ جینڈر ڈٹرمنیشن کر کے ایبورٹ کر دیا جاتا ہے، پریگننسی ایبورٹ کر دیا جاتا ہے بہت سی جگہوں میں، اگرچہ یہ اللیگل ہے لیکن کچھ لوگوں کے نظریات ابھی بھی نہیں بدلے۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی 3 بیٹی کا باپ ہے، یعنی کسی کی اگر 3 بیٹی ہے اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت اس نے کی ہے، اچھی پرورش اس نے کی ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ مقام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹیوں کو دیا۔ اسی طرح بوڑھوں کے حقوق آپ نے بتائے۔ لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کوئی فکر نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا مقام بتایا کہ ماں کے یہ حقوق ہیں، ماں کا یہ مقام ہے، باپ کا یہ مقام ہے۔ باپ جنت کے دروازے کا ایک دم درمیانہ حصہ ہے۔ باپ کی خدمت کرو، جنت میں جاؤ گے۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مقام بتایا۔ انسانیت کے بارے میں لوگ پہلے آپس میں جھگڑتے تھے، لڑتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہے گا جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا۔ آپ اگر لوگوں کی مدد کرتے رہو گے تو اللہ آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ یہ مائنڈ سیٹ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو یہ سکھایا کہ تم بھائی بھائی ہو، اس وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، جیلس مت ہو، ایک دوسرے سے دشمنی مت رکھو۔ لا تحاسدوا، تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے نفرت مت کرو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کے پیچھے سازشیں مت کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو تم بھائی بھائی ہو جاؤ۔ تو یہ ٹیچنگ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو ایک راستہ بتایا، ایک مقصد دیا، مقصد زندگی ہم کو دی کہ ہمیں ایسا بننا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ جو لوگ جو ایک زمانے میں انتہائی گھٹیا سوچ رکھتے تھے اور ایک زمانے میں انتہائی وحشی زندگی گزارتے تھے، وہی لوگ کیا ہو گئے؟ وہی لوگ دنیا کے سامنے نمونہ بن گئے، دنیا کے سامنے مثال بن گئے، اور انہوں نے سماج میں اور ملک میں انصاف کا نظام قائم کیا۔ اب وہی لوگ جو ایک زمانے میں وحشی تھے اب اتنا بدل گئے کہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں انصاف قائم کرتے تھے، انصاف کے لیے محنت کرتے تھے، انصاف کے لیے لڑتے تھے، سماج میں جتنے بھی جرائم تھے ان کو دور کرتے تھے، سماج سے کرپشن کو دور کرتے تھے، ملکوں کو انہوں نے بدل دیا۔ وہ اتنے پاورفل ہو گئے کہ اس زمانے کا جو رومن امپائر تھا اس کو انہوں نے ٹکر دی اور اس کا خاتمہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ظلم ہوتا تھا، انہوں نے انصاف کا نظام قائم کیا۔ تو میرے دوستو، ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ٹیچنگ سے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر بھی ایسی تبدیلی لانی ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہم صرف ڈسکشن سنیں گے اور پھر چلے جائیں گے، اس سے نہیں ہوگا۔ ہمیں وہ مائنڈ سیٹ اپنا بنانا ہے اور اس طرح کے عزائم اور اس طرح کے ارادے ہمارے اندر لانے ہیں کہ ہمیں بھی ایک اس دیش کا ایک اچھا ناگرک بننا ہے، ایک اچھا انسان بننا ہے اور لوگوں کو صحیح راہ ہمیں دکھانا ہے۔ ہمیں صرف اپنے لیے نہیں جینا ہے کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے ہم کوئی نوکری حاصل کر لیں گے، یا ڈاکٹر بن جائیں گے، یا پروفیسر بن جائیں گے، یا انجینئر بن جائیں گے، یا سائنٹسٹ بن جائیں گے۔ بے شک وہ سب بننا ہے، لیکن صرف کہ ہمیں تنخواہ ملے گی اور ہم تنخواہ لے کے گھر میں بیٹھ جائیں گے اس لیے نہیں پڑھنا ہے۔ ہمیں پڑھنا ہے اس لیے کہ ہم سماج میں اور دیش میں انصاف کا نظام لا سکے، ہم لوگوں کو انصاف دلا سکے، ہم انسانیت کی خدمت کر سکے۔ اسی چیز کی تو کمی ہے آج ہم میں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب یہ پیشکش کیا تھا بادشاہ نے کہ انک لدینا مکین امین، وہ لمبا واقعہ ہے، میں ڈسکس نہیں کروں گا،
کہ ان کے سامنے بادشاہت رکھ دی تھی اس زمانے کے مصر کے بادشاہ نے کہ آج سے آپ اقتدار سنبھالیے، میں صرف نامینل اتھارٹی بن کے رہوں گا، آپ ریئل ایگزیکٹو بنیے اور ملک میں انصاف نافذ کیجیے۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیشکش کی تھی کہ پورے ملک کو ابھی تو سنبھالنا دشوار ہوگا، آپ ایسا کیجیے اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ ایگریکلچر اینڈ فینانس ڈپارٹمنٹ کا ذمہ دار بنا دیجیے، میں اس منسٹری میں کام کروں گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ انہوں نے بتائی، انی حفیظ علیم، کہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ تو یہ دو کوالٹیز ہے۔ حفیظ کا مطلب ہوتا ہے جو آنیسٹ ہو، جس کے اندر آنیسٹی ہو، جس کے اندر ریسپانسبلٹی ہو، جو لوگوں کے درد اور دکھ کو سمجھتا ہو، وہ ہے حفیظ۔ اور علیم یعنی جس کے اندر اسکل ہو، جس کے اندر مہارت ہو، جس کے اندر ایجوکیشن اینڈ کوالٹیز ہو۔ تو میرے دوستو، یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پیدا کرنی ہے۔ ہمیں ایک طرف لائق بننا ہے، اسکل ہمیں حاصل کرنا ہے، ہمیں ایک ویل ٹرینڈ پرسن بننا ہے۔ ہم جس میدان میں بھی ہو اس میدان کی مہارت ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف اوپر کچھ پڑھ لیا۔ اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ، میں بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے یہاں براک ویلی میں آج ایک یونیورسٹی ہے، لیکن آپ دیکھیے ہمارا جتنی ہماری حصہ داری ہونی چاہیے تھی ریسرچ میں، اتنی حصہ داری آج نہیں ہے۔ یہ ایک بہت المیہ ہے، آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے دیکھیے، جتنی حصہ داری ہماری ہونی چاہیے تھی ریسرچ میں اتنا نہیں ہے۔ ہم لوگ گم ہو جاتے ہیں، یا تو گریجویشن کے لیول میں ہم گم ہو جاتے ہیں، یا ماسٹر کر کے ہم گم ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر ہم جاتے ہی نہیں، ہم سوچتے ہی نہیں۔ اسی طرح بہت سارے کمپٹیٹیو ایگزام ہیں جن کے ذریعے سے ہم ملک کا ایک اچھا شہری اور ایک اچھا ذمہ دار بن سکتے ہیں، ہم گورننس میں جا سکتے ہیں۔ ایسے ایگزام ہیں جیسے سول سروس کا ایگزام ہے، UPSC بھی کنڈکٹ کرتی ہے اور APSC بھی کنڈکٹ کرتی ہے، یا آپ جس اسٹیٹ سے ہو وہ اسٹیٹ PCS رہتا ہے۔ تو ان ایگزامز کو کریک کر کے ہم اس ملک کو چلانے اور اس ملک کی خدمت کے ایسے عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے اپنا وقت نہیں نکالتے، اس کے لیے محنت نہیں کرتے۔ یہ ہماری سستی اور کاہلی ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا میرے دوستو، ہمیں اپنی سستی چھوڑ دینی ہے اور ہمیں محنت کرنا ہے، ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے، اپنی زندگی میں کچھ بننا ہے۔ آپ جس میدان میں بھی ہو، آپ اس میدان کے ایکسپرٹ بن جاؤ، جس میدان میں بھی ہو اس میدان کے آپ ایکسپرٹ بن جاؤ۔ آج یہ جو زمانہ ہے کمپٹیشن کا زمانہ ہے، اس میں آپ کے اندر کے کیا کوالٹیز ہے، کیا یونیکنیس ہے آپ کے اندر، لوگ وہ دیکھتے ہیں۔ صرف آپ کی ظاہری جو کاغذی ڈگری ہے وہ لوگ نہیں دیکھیں گے، آپ کے اندر کیا سکل ہے، کیا صلاحیت ہے، کتنا ایکسیلنس ہے، وہ لوگ آپ کا دیکھیں گے۔ تو یہ علیم، آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو۔ آپ چاہے کچھ بھی بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، آپ پروفیسر بنو، آپ ٹیچر بنو، آپ انٹرپرونر بنو، آپ اچھا بزنس مین بنو، آپ ایڈمنسٹریشن میں جا کے آپ یا تو DC بنو، SP بنو، یا اسٹیٹ PCS کے دو گے تو اس سے نیچے لیول کے جو بھی آفیسرس کے پوسٹ ہیں ان میں آپ جاؤ گے، پھر اوپر آپ سیکریٹریٹ میں جاؤ گے، آپ وہاں لوگوں کے لیے پالیسی بناؤ گے، نیچے جب رہو گے تو جو پالیسی بنتی ہے ان کو امپلیمنٹ کرو گے، یا گورنمنٹ کے سامنے آپ بہت ساری چیزیں ریکمینڈ کرو گے لوگوں کے لیے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جس میدان میں بھی آپ خدمت انجام دو اس میں آپ کو حفیظ بننا ہے۔ حفیظ مطلب آپ کو آنیسٹ بننا ہے، لوگوں کے لیے آپ کو کام کرنا ہے، صرف اپنے پیٹ کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اور اپنی زندگی کو بنانے کے لیے آپ کو کام نہیں کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ٹیچنگز لے کر انہوں نے دنیا کو جیسے بدلا تھا اور انصاف کا نظام قائم کیا تھا، ہمیں یہ لرننگ اور یہ لیسن یہاں سے لے کے جانا ہے کہ ہم کو بھی ایسا بننا ہے، ہم کو بھی کچھ قابل بننا ہے، کچھ کرنا ہے اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ یہی تو ہماری زندگی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جب یہ فیلنگ ہماری آ جائے گی تو ہم اپنے لیے جینا چھوڑ دیں گے، دوسروں کے لیے جئیں گے، تبھی جا کے ہماری زندگی کامیاب ہوگی، اور یہی اصل زندگی ہے۔ اور اسی کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری گائیڈ لائنز اور ساری ہدایات دی ہے، جس کو ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلام اور کیا چیز ہے بھائی؟ اسلام تو اسی چیز کا نام ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ سے جڑے، آپ ریسپانسیبل بنے، آپ لوگوں کو ان کا حق ادا کریں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اسی کا نام تو اسلام ہے۔
اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ آپ کا جو کریٹر ہے، آپ کا جو لارڈ ہے، آپ کا جو خدا ہے، اس کی مرضی کے مطابق آپ گزاریں گے، اور اسی کے گائیڈ لائنس، اسی کو تو اسلام کہا جاتا ہے۔ اور یہ اسلام کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے۔ یہ مسکنسیپشن ہے ہمارا کہ ہم سمجھتے ہیں اسلام صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہمارا یہ مسکنسیپشن ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہمارا یہ مسکنسیپشن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پورے کائنات کے لیے، سارے جہان کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مرسی بنا کے بھیجا، بطور مرسی، بطور رحمت بھیجا۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے گائیڈ ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کیسے اپنی زندگی گزاریں گے، آپ اپنا مائنڈ سیٹ کیسے بنائیں گے، آپ کے اندر کیا اخلاق ہو۔ تو یہ ساری چیزیں یہ قرآن اور حدیث اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، ان کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے اندر ڈیولپ ہوگی۔ میں اپنی بات دراز نہیں کروں گا، آخر میں بس یہی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہاں پر یا تو ریسرچ اسکالر ہے یا پی جی لیول پہ آپ پڑھ رہے ہیں، میں یہ ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا، یا تو آپ پولیٹیکل سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں ہو، یا اکنامکس کے ڈپارٹمنٹ میں ہو، یا پبلک ایڈمنسٹریشن کے ڈپارٹمنٹ میں ہو، آپ لوگ اپنے ریسرچ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو بھی آپ کوٹ کرنے کی کوشش کریں، اس سے بھی لیسنس آپ نکالنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری چیزیں آپ پڑھتے ہیں، جیسے ایڈمنسٹریشن میں ہم ایفیشینسی کی بات کرتے ہیں، گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں، یہ تو ورلڈ بینک کا کانسیپٹ ہے۔ آپ نکالیے اس میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایفیشینسی کا کیا کانسیپٹ دیا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گڈ گورننس کیا کانسیپٹ دیا تھا۔ ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، ہم جسٹس کی بات کرتے ہیں، ہم فریٹرنیٹی کی بات کرتے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کانسیپٹ دیا تھا، اس پہ بھی آپ ریسرچ کریں، یا ان چیزوں کو بھی آپ کوٹ کریں اپنے ریسرچ میں۔ دیکھیے اسلام یا قرآن یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2-4 ریچولز کو سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، پوری زندگی آپ کیسے گزارے اس کے لیے آئے تھے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ مکمل ایک نظام حیات ہے، ایک دستور حیات ہے۔ تو ہم اسلام کو ایک دستور حیات کے طور پر سمجھے، ہم قرآن کو ایک دستور کے طور پر سمجھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انسانیت اور پورے کائنات کے لیے رحمت کے طور پر سمجھے، اور ان کے ٹیچنگز کو فالو کرے۔ اور جب ہم ان کے ٹیچنگز کو اپنے اندر لائیں گے تبھی ہماری زندگی خوشحال بنے گی، خوشگوار بنے گی، زندگی کامیاب ہوگی۔ کیونکہ آپ جب لوگوں کے لیے اپنی زندگی جیو گے تو اس وقت زندگی کا اصل مزہ آپ پاؤ گے۔ جینا اس کو کہتے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے جیو گے، صرف اپنے لیے جینا وہ جینا نہیں ہے۔ جو آپ لوگوں کے لیے جیو گے وہی تو اصل جینا ہے۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے چند اشعار پہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو کسی ماں نے نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے بری کر کے اور پاک کر کے آپ کو پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے جیسا آپ نے چاہا ویسے ہی آپ کو پیدا کیا گیا۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔